السلام علیکم ناظرین، میرا نام ایاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل ایاز حسین آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ آج سے 4000 سال قبل ایک پتھر دریافت ہوا جس کا نام کوہ نور پڑ گیا بعد میں۔ یہ کس کس کے ہاتھ میں آیا، آپ کو میں یہ سٹوری سناتا ہوں۔ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ، اور بڑا آپ کو مزہ آئے گا یہ سٹوری سن کر کوہ نور کی۔ آج سے 4000 سال پہلے جو ہے یہ پتھر جنوبی پنجاب میں جو ہے یہ دریافت ہوا تھا، کوہ نور ہیرا۔ اس وقت چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھیں، آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے، کبھی یہ کسی ریاست کے پاس چلا جاتا تو کبھی کسی ریاست کے پاس چلا جاتا۔ بالآخر یہ ابراہیم لودھی کے پاس پہنچا۔ وہ حکمران تھا جو مغل حکمران تھا، اس سے پہلے یہاں کا جو حکمران تھا وہ ابراہیم لودھی تھا۔ پانی پت کے مقام پر ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دی اور یہ ہیرا ظہیر الدین بابر کے پاس آ گیا۔ اب کیونکہ یہ مغل حکمران تھا، اب مغل خاندان کے پاس آ گیا۔ اب یہ مغل خاندان کے پاس چلتا رہا کئی سو سال تک۔ ان میں بادشاہ اکبر بھی ہے، ہمایوں بھی ہے، اور جہانگیر، اورنگزیب، یہ بہت سارے حکمران جو مغل حکمران تھے، یہ نسل در نسل اس طرح سے چلتا رہا۔ آخر میں یہ ہیرا محمد شاہ کے پاس تھا۔ جب یہ محمد شاہ سے چھنا 1739 میں نادر شاہ نے حملہ کیا۔ یہ ایک ایرانی بادشاہ تھا، اس نے حملہ کر دیا دہلی پر، دہلی اور آگرہ پر اس نے قبضہ کر لیا۔ اس وقت جو ہے ایک مغل حکمران محمد شاہ جو ہے یہاں کا حکمران تھا، اس سے جو ہے یہ ہیرا بھی چھین لیا۔ یہ ہیرا چھیننے کی اس کی سٹوری بھی بڑی دلچسپ ہے۔ نادر شاہ نے قبضہ تو کر لیا، لیکن اب اس کے پاس سے ہیرا نہیں آ رہا تھا، اس کو ہیرا نہیں ملا، پتہ نہیں چل رہا تھا اس کو کہ ہیرا کہاں پہ ہے۔ وہ اس کے بارے میں بڑا پریشان رہتا ہے۔ آخر محمد شاہ کا ایک بھیتی تھا، اس کا کوئی گھر کا ہی بندہ تھا، جس نے نادر شاہ کو جا کر یہ خبر کر دی کہ ہیرا جو ہے وہ محمد شاہ کی پگڑی میں ہے۔ اب نادر شاہ نے ٹھان لی کہ میں نے اس ہیرے کو ہر قیمت پر وصول کرنا ہے۔ تو اس نے ایک چال چلی، اس نے ایک محفل کا انعقاد کیا اور محمد شاہ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم جو ہے آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو دہلی کا اور آگرہ کا قبضہ دینا چاہتا ہوں، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ محفل کا انعقاد ہو گیا، اب سب مہمان وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک تقریب جو ہو رہی تھی، اس تقریب میں اچانک نادر شاہ اٹھا اور اپنی پگڑی اتار کر محمد شاہ کو پیش کر دی۔ یہ ایک صلح کرنے کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ محمد شاہ کو جب پگڑی دی گئی، اب یقیناً محمد شاہ تو نہیں رہ سکتا تھا، اب اس نے بھی پگڑی جو ہے جواباً دینی تھی نادر شاہ کو، اس نے بھی اپنی پگڑی اتار کر دے دی۔ جیسے ہی پگڑی نادر شاہ کے پاس آئی، وہ فوری طور پر گیا اپنے کمرے میں، اس کے بل وغیرہ کھولے اور اس میں سے ہیرا برآمد کر لیا۔ جب اس کی پہلی نظر پڑی اس ہیرے پر تو اس کے منہ سے بے ساختہ کوہ نور کا لفظ نکلا۔ 1739 سے پہلے اس ہیرے کا کوئی نام نہیں تھا۔ 1739 میں نادر شاہ نے اس کا جو ہے نام رکھا کوہ نور۔ جب اس کی پہلی نظر پڑی اس پر تو کوہ نور کا لفظ اس کے منہ سے نکلا، تب سے لے کر آج تک اس کا نام کوہ نور چل رہا ہے۔ کوہ نور یعنی کہ روشنی کا پہاڑ۔ اچھا، نادر شاہ کے قتل کے بعد یہ ہیرا جو ہے چلتا ہوا اس کے پوتے کے پاس پہنچا۔ اس کے پوتے نے یہ ہیرا احمد شاہ ابدالی کو دے دیا۔ احمد شاہ ابدالی کون تھا؟ یہ اس نادر شاہ کا جو ایرانی حکمران تھا، یہ اس کا جرنیل تھا، احمد شاہ ابدالی۔ احمد شاہ ابدالی حملہ کرتا ہے افغانستان پر، افغانستان کو وہ فتح کر لیتا ہے۔ اب یہ ہیرا پہلے یہ ہندوستان سے ایران گیا، ایران سے اب یہ ہیرا افغانستان منتقل ہو رہا ہے، کیونکہ افغانستان احمد شاہ ابدالی نے فتح کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی بھی اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پھر ان کے بیٹے اور ان کا بیٹا تھا شاہ تیمور، پھر ان کے بعد جو ہے احمد شاہ ابدالی کا جو پوتا تھا ان کے پاس پھر آ گیا شجاع شاہ ابدالی کے پاس۔ اس وقت رشین امپائر کا حملہ ہوا افغانستان پر، رشین امپائر نے فتح کر لیا افغانستان کو، اور جو احمد شاہ ابدالی کا پوتا تھا شجاع شاہ ابدالی، اس کو شکست ہوئی۔ وہ آخر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا اور وہ اس ہیرے کو لے کر لاہور نکل آیا۔ لاہور میں اس وقت حکومت تھی راجہ رنجیت سنگھ کی۔ اب یہ ہیرا افغانستان سے نکل کر لاہور میں آیا، کیونکہ اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، ہندوستان کا ہیرا ایک بار پھر ہندوستان میں آ گیا۔ اس وقت لاہور میں راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ راجہ رنجیت سنگھ سے شجاع شاہ ابدالی نے مدد مانگی کہ اس طرح سے میری ریاست وغیرہ چھین گئی ہے تو میری ہیلپ کی جائے۔ اس نے مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہاں پہ دو روایت ملتی ہیں، کچھ جو مصنفین ہیں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ راجہ رنجیت سنگھ کی ہیلپ کو دیکھتے ہوئے، اس کی مدد کے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے شجاع شاہ ابدالی نے خود یہ ہیرا ان کو تحفے کے طور پر دیا تھا۔ لیکن کچھ کہتے ہیں کہ ان پر ظلم و ستم کیا گیا تھا، راجہ رنجیت سنگھ نے ان کو محل کے اندر قید کیا، ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا ان کو کئی دن تک رکھا گیا، تو جا کر شجاع شاہ ابدالی نے فیصلہ کیا کہ یہ ہیرا جو ہے راجہ رنجیت سنگھ کو دے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہیرا راجہ رنجیت سنگھ کے پاس آ گیا۔
راجہ رنجیت سنگھ جب مرنے لگا تو اس نے ایک نصیحت کی کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہیرا فلاں مندر ہے اس کو جو ہے دان کر دیا جائے، لیکن اس پر پھر بعد میں عمل نہیں ہو سکا۔ اس کے مرنے کے بعد پھر یہ ہیرا چلتا ہوا راجہ رنجیت سنگھ کے پوتے کے پاس پہنچا، اس کا نام تھا دلیپ سنگھ۔ دلیپ سنگھ کے پاس پہنچا، یہ وہ وقت تھا جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا لاہور پر، اور یہ دلیپ سنگھ جو ہے، یہ راجہ رنجیت سنگھ کا پوتا جو ہے، یہ نابالغ تھا، ابھی بچہ تھا، اس سے یہ ہیرا جو ہے انگریزوں نے چھین لیا۔ تقریباً 1851 کے بعد جو ہے یہ ہیرا ابھی تک برطانیہ کے پاس ہے، مختلف حکمران اس کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ یہ ہیرا جب لے کر یہاں سے جا رہے تھے انگریز وغیرہ، جس بحری جہاز پر یہ جا رہے تھے، بڑا ہی خفیہ رکھا گیا تھا اس کو، جہاز کے کیپٹن تک کو یہ خبر نہ ہونے دی کہ اس میں ہیرا ہے جہاز میں۔ بہرحال یہ جہاز یہاں سے لے کر روانہ ہوا ہیرا، اور بیچ راستے میں جہاز میں ایک وبا پھوٹ پڑی، حیض کی وبا۔ تو جو لوگ وہاں پہ تھے جہاز کے اندر اور عملہ بھی، وہ سب بیمار ہونے لگ گیا۔ ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کے لوگوں نے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ اس میں جہاز میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں یہ سب بیمار ہیں، ان میں کوئی وبا پھوٹی ہوئی ہے، تو انہوں نے وہاں پر ان کے جہاز کو لنگر انداز نہیں ہونے دیا، اور ان کو سختی سے منع کیا کہ اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو ہم جہاز پر جو ہے گولیاں برسا دیں گے۔ بہرحال کئی دنوں کی مسافت کے بعد انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد جو ہے یہ جہاز تھا، بحری جہاز، یہ بالآخر برطانیہ پہنچ ہی گیا۔ برطانیہ جس دن یہ پہنچا، برطانیہ میں دو عجیب و غریب سے واقعات ہوئے۔ اس دن ملکہ برطانیہ جو تھی اس پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، ایک نوجوان نے ایک محفل میں جو ہے ان پر فائرنگ کر دی۔ خوش قسمتی سے ملکہ برطانیہ جو ہے وہ اس حملے میں محفوظ رہی، اور اسی ہی دن جو بادشاہ تھے وہاں کے برطانیہ کے، وہ ایک گھڑ سواری کر رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے، تو وہ گھوڑے سے نیچے گر گئے اور پھر گھوڑا ان پر چڑھ گیا، ان کی جو ہے موت واقع ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ ہیرا اس طرح سے جو ہے برطانیہ کو منتقل ہو گیا۔ جب یہ ہیرا برطانیہ پہنچایا گیا تو ملکہ وکٹوریہ کو پیش کیا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ کے بعد ملکہ الیگزینڈرا نے اس کو پہنا، اور ملکہ الیگزینڈرا کے بعد ملکہ میری نے بھی اسے جو ہے استعمال کیا۔ ملکہ الزبتھ لوم، یہ جو ابھی کچھ دن پہلے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کی تاج پوشی کے موقع پر یہ باقاعدہ طور پر جو ہے برطانیہ کے تاج میں، جو وہاں کا بادشاہ ہوتا ہے جو تاج پہنتا ہے، اس تاج میں اس ہیرے کو نصب کر دیا گیا، اور تب سے لے کر یہ آج تک ابھی بھی اس تاج میں جو ہے نصب ہے۔ کافی عرصے تک ملکہ برطانیہ جو ہے الزبتھ دوم جو ہیں، یہ اس تاج کو اور ہیرے کو اپنے سر پر سجاتی رہی ہیں، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام میں آج سے کچھ سال قبل جو ہے انہوں نے پھر یہ حکم دے دیا تھا کہ مزید میں نے نہیں پہنا، تو اس ہیرے کو جو ہے ٹاور آف لندن میں جو ہے نمائش کے طور پر رکھ دیا جائے۔ آج کل یہ ہیرا ٹاور آف لندن میں جو ہے ایک نمائش کے طور پر رکھا گیا ہوا ہے۔ پاکستان، ایران، افغانستان اور ہندوستان یہ سب اس ہیرے کے مالک ہونے کے دائی ہیں، یہ سب جو ہے یہ وقتاً فوقتاً دعویٰ کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہیرا ان کی ملکیت ہے۔ بہرحال کئی حکمرانوں نے 1966 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا، یقیناً انکار ہی ہونا تھا اور انکار ہی ہوا، اور ہندوستان نے بھی بارہا اس پر جو ہے اپنا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔